بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 243 میں زیادہ امانت داروں کو میت کے وجوب حج کا علم ہونے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ایک امانت دار کے پاس اگر کسی کا مال موجود ہے اور وہ صاحب مال فوت ہو جاتا ہے اور اسے علم ہوتا ہے کہ اس پر حج واجب تھی تو اس کے متعلقہ فروعات پر مفصل گفتگو ہو چکی ہے۔ اب اس باس میں زیادہ امانت داروں کے پاس مرنے والے کا مال موجود ہے اور انہیں وجوب حج کا علم ہوتا ہے تو اس پر گفتگو ہونے والی ہے۔ ظاہراً تو لگتا ہے کہ وہاں پر ایک تھا یہاں پر زیادہ ہے تو اس مسئلے کو اسی پر قیاس کرنا چاہیے، لیکن چونکہ یہ مالی مسائل ہیں تو اقتصادی مسائل میں بہت زیادہ دقت ہوتی ہے، تو شہید ثانی نے اور شہید اول نے تفصیل کے ساتھ ان پر گفتگو کی ہے۔ مذکورہ صورت میں تمام پر واجب کی ادائیگی کا وجوب آئے گا۔ متعلقہ مسائل اور فروعات، عبارت کی تشریح اور تطبیق اور شہید ثانی کی تحلیل اور تحقیقات بھی پیش کی جائیں گی۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر میت نے کئی افراد کے پاس اپنا مال امانت کے طور پر رکھا ہوا ہے اور وہ سب جانتے ہیں کہ اس کے ذمہ حج واجب ہے، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا مال مختلف افراد کے پاس امانت میں پڑا ہوا ہے، یعنی وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور تیسری شرط یہ بھی وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم مال واپس کر دیں تو اس کے جو وارثین ہیں انہوں نے حج انجام نہیں دلوانی، تو اس صورت میں تمام پر واجب ہے کہ اس کی حج انجام دلوانے کے لیے اپنے پاس موجود مال کی نسبت سے اس کا حصہ ادا کریں یا خود اس کی حج انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ اولی حکم ہے۔ مثال کے طور پر 3 افراد کے پاس اس کا سرمایہ پڑا ہوا ہے 5-5 لاکھ کے حساب سے، اور آج کل کے لحاظ سے 15 لاکھ مثال کے طور پر حج کی اجرت ہے، تو پھر سب جو ہے 5-5 لاکھ اپنا دے دیں، کیونکہ سب کے پاس برابر ہی ہے، تو ایک حج اس کی انجام دلوائیں۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَلَوْ تَعَدَّدُوا مَنْ عِنْدَهُ الْوَدِيعَةُ أَوِ الْحَقُّ وَعَلِمُوا بِالْحَقِّ وَبَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ وُزِّعَتْ أُجْرَةُ الْحَجَّةِ وَمَا فِي حُكْمِهَا عَلَيْهِمْ بِنِسْبَةِ مَا بِأَيْدِيهِمْ مِنَ الْمَالِ۔ لو تعددوا من عنده الودیعۃ، اگر زیادہ ہو جائیں جن کے پاس اس کی امانت موجود ہے یا اس کا حق مالی موجود ہے، وعلموا بالحق، اور وہ جانتے ہوں کہ اس پر حق واجب ہے، وبعضهم ببعض، اور وہ ایک دوسرے کو بھی جانتے ہوں کہ ہم میرے علاوہ دوسرے کے پاس بھی مال اس کا موجود ہے، وزعت اجرت الحجۃ، تو اس واجب حج کو انجام دلانے کے لیے یہ سارا اپنا حصہ ڈالیں گے، سارے اپنا حصہ ڈالیں گے، اور ان کو اتنا حصہ مال کا دینا پڑے گا جتنی مقدار ان کے پاس پڑی ہوئی ہے، اور جتنا خرچہ ہے تو اس کی نسبت سے ان کو تقسیم کرنا پڑے گا۔ اجرت الحجۃ وما فی حکمہا، حج کی اجرت یا اس کے علاوہ جو اس کے اوپر واجبات مالی ہیں ان کو وہ انجام دلوانے کے لیے اپنی ضرب تقسیم کے ساتھ اپنا حصہ ڈالیں گے۔ فی حکم علیہم بنسبت ما بایدیہم من المال، جتنا مال ان کے پاس موجود ہے اس کی نسبت سے وہ لوگ اس حج کو انجام دلوانے کے لیے یا اس کی خمس زکوٰۃ واجبات مالی کو انجام دلوانے کے لیے وہ اجرت میں حصہ ڈالیں گے۔ جو مثال ہم نے پہلے دی تھی کہ سب کے پاس 5-5 لاکھ موجود ہے، 3 شخص ہیں اور 15 لاکھ ٹوٹل خرچہ ہے، تو یہ تو 5-5 لاکھ سب ڈالیں گے تو اس کی ایک حج انجام پا جائے گی۔ اب ہم نسبت کو تھوڑا واضح کرنے کے لیے ایک اور مثال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر 3 افراد کے پاس اس کا سرمایہ موجود ہے، ایک کے پاس ہے 2 لاکھ، دوسرے کے پاس ہے 6 لاکھ اور تیسرے کے پاس ہے 8 لاکھ، اور فرض کرتے ہیں کہ حج کا کل خرچہ 10 لاکھ ہے، تو جس کے پاس 2 لاکھ ہے
وہ 1,25,000 روپیہ دے گا، جس کے پاس 6 لاکھ ہے وہ 3,75,000 روپیہ دے گا، اور جس کے پاس 8 لاکھ ہے وہ 5 لاکھ روپیہ دے گا۔ تو یہ 10 لاکھ جو خرچہ ہے یہ بے نسبہ ان کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ چونکہ پہلے فرد کی جو اجرت حج کی طرف نسبت ہے اس کے مال کی تو 1/5 بنتی ہے، اور دوسرے شخص کے مال کی جو اجرت حج کی نسبت بنتی ہے وہ 3/5 ہے، اور تیسرے شخص کی جو اجرت حج کی نسبت اپنے مال کی نسبت بنتی ہے وہ 4/5 ہے۔ تو اس طریقے سے وہ اپنا حصہ دیں گے تو اجرت حج مکمل ہو جائے گی۔ وَلَوْ أَخْرَجَهَا بَعْضُهُمْ بِإِذْنِ الْبَاقِينَ فَالظَّاهِرُ الْإِجْزَاءُ لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي كَوْنِهِ مَالَ الْمَيِّتِ الَّذِي يُقَدَّمُ إِخْرَاجُ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى الْإِرْثِ۔ اگر زیادہ امانت دار ہوں تو پہلی صورت اس کی گزر چکی، یہاں پر اس کی دوسری صورت بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ان میں سے بعض جو ہے دوسرے بعض کی اجازت کے ساتھ پوری حج کا خرچہ انجام دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اصل واجب یہ ہے کہ وہ مال ورثہ میں تقسیم ہونے سے پہلے اس سے حج کو انجام دلوایا جائے۔ تو یہ لوگ، ان کے پاس تو امانت کا مال ہے تو یہ لوگ پہلے اس کو انجام دلوا لیں، اس کے بعد جو بچت ہے وہ واپس کر دیں وارثین کو۔ اور تمام جو امانت دار ہیں وہ برابر ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو مال ہے وہ میت کی امانت ہے، اس کے واجب کو انجام دلوانا ہے۔ کسی ایک کو کہیں کہ آپ اس کو جا کر انجام دیں اور وہ کیا ہے اس کو انجام دلوا دے تو باقی کے پاس جو مال ہے وہ وارثین کی طرف لوٹا سکتے ہیں۔ لو اخرجها بعضهم، اگر زیادہ امانت داروں میں سے بعض اس واجب حج کو انجام دلواتے ہیں بِإِذْنِ الْبَاقِينَ، دوسروں کو رضامندی کے ساتھ ان کو اجازت لے لیتے ہیں، ان کو پہلے بتا دیتے ہیں کہ میں ساری حج انجام دلوا رہا ہوں، پھر آپ دوبارہ اس کی طرف سے حج نہ دلوائیں۔ فَالظَّاهِرُ الْإِجْزَاءُ، تو وہی کافی ہے، لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي كَوْنِهِ مَالَ الْمَيِّتِ، چونکہ وہ سب اس صفت میں شریک ہیں کہ ان کے پاس مال میت امانت ہے، الَّذِي يُقَدَّمُ إِخْرَاجُ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى الْإِرْثِ، وہ ایسا مال ہے کہ جس کو وارثین میں تقسیم ہونے سے پہلے اس سے واجب حج کو انجام دلوایا جائے گا۔ تو وہ ایک کو بھیج دیتے ہیں، وہ انجام دے دیتا ہے، تو باقی پھر وہ مال ان کے پاس امانت ہے، وارثین کو واپس کر دیں۔ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بَعْضُهُمْ بِالْحَقِّ تَعَيَّنَ عَلَى الْعَالِمِ بِالتَّفْصِيلِ وَلَوْ عَلِمُوا بِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ فَأَخْرَجُوا جَمِيعًا۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان میں سے بعض حق کو نہیں جانتے، مثال کے طور پر اگر ایک امانت دار کو پتہ ہے کہ میت پر حج واجب موجود ہے لیکن باقی کو معلوم نہیں ہے، تو اس میں جو شخص اس کے واجب حج کو جانتا ہے اسی پر واجب ہوگا کہ وہ امانت والے مال سے واجب حج کو انجام دلوائے۔ اس کی تفصیل جو پہلے گزر چکی ہے، یعنی کہ امانت دار پر واجب ہوتا ہے کہ یا خود نیابت میں حج کے لیے جائے یا نائب لے، اور اس کی شرط یہ تھی کہ وہ جانتا ہو کہ اگر میں مال وارثین کے سپرد کرتا ہوں تو وہ اس کی واجب حج کو انجام دلوانے والے نہیں ہیں، اور اگر وہ جانتا ہو کہ اس کے بعد وارث اس کے واجب کو انجام دلوائیں گے اور ان کا حصہ بھی ارث سے اتنا ہو کہ وہ مال خرچ کر کے اپنا حصہ وہ واجب کو ادا کرا سکتے ہوں تو مال امانت ان کو واپس کرنا پڑے گا۔ لو لم یعلم بعضهم بالحق، یعنی امانت دار زیادہ ہیں لیکن بعض کو اس کے واجب حق کے بارے میں علم نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس پر واجب حج موجود ہے۔ تعین علی العالم، تو جو امانت دار جانتا ہوگا کہ اس پر واجب حج ہے اس پر معین ہو جائے گا کہ وہ اس کی حج کو انجام دلوائے بالتفصیل، جو پہلے اس کی شرائط اور تفصیلات بیان ہو چکی ہیں اس کے مطابق عمل کرے۔ وَلَوْ عَالِمُوا بِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، اب یہ نہایت ہی اہم ہے کہ اگر ہر امانت دار واجب حج کو جانتا ہے جو میت پر واجب ہے
لیکن وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے کہ اس کا سرمایہ دوسروں کے پاس بھی پڑا ہوا ہے۔ اب سب کے پاس اس کا سرمایہ پڑا ہوا ہے لیکن وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ فَأَخْرَجُوا جَمِيعًا، اور سب اس کی طرف سے واجب حج کو انجام دلانے کے لیے چلے جاتے ہیں، اس خیال سے کہ کوئی اور شخص اس کی طرف سے حج کرنے والا نہیں گیا۔ تو یہ سب لوگ اس کے واجب حج کو انجام دینے کی کوشش فرما رہے ہیں۔ اگر وہ جانتے ہیں بہی واجب حج کو، اس کے واجب حق کو، وَلَمْ يَعْلَمْ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، فَأَخْرَجُوا جَمِيعًا، تو ہر ایک اپنے واجب پر عمل کرتا ہے، چونکہ اس کے پاس میت کا سرمایہ موجود ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کا واجب حج رہتا ہے، تو وہ ہر ایک یہ خیال سے کہ میرے پاس اس کا سرمایہ اور کسی کے پاس سرمایہ نہیں ہے، تو پھر وہ کیا ہے، چلے جاتے ہیں اس کی حج کو انجام دلانے کے لیے۔ فرمایا او حجو فلا ضمان مع الاجتہاد علی الاقوى ومعه ضمن ما زاد علی الواحد۔ تو اس صورت میں ایک تفصیل دینا چاہتے ہیں شہید کہ اگر انہوں نے سعی اور کوشش کی تھی اس بارے میں جاننے کے لیے کہ آیا اس کا مال کسی اور کے پاس بھی امانت پڑا ہوا ہے یا نہیں، اور انہوں نے کوشش کرنے کے بعد دوسرے لوگوں کے پاس اس کی امانت کے بارے میں خبر حاصل نہیں کی، اور اس خیال سے کہ اب اس کا واجب ادائیگی سے رہ جائے گا، وہ خود حج کو انجام دینے کے لیے جاتا ہے یا پھر اس کی طرف سے نائب بنا دیتا ہے، اور جب وہ سارے اسی گمان سے حج کو انجام دلواتے ہیں یا خود اس کو انجام دیتے ہیں، بعد میں معلوم ہوتا ہے تو پھر یہ ان میں سے کوئی بھی ضامن نہیں ہوگا۔ وہ سارے افراد نے جو سرمایہ حج پہ لگا دیا ہے وہ درست لگ گیا ہے، اب وہ ضامن نہیں ہوں گے۔ اور اگر وہ بغیر سعی اور کوشش کے، یعنی اس تحقیق کے بغیر چلے جاتے ہیں اور وہ نہیں ڈھونڈتے کہ اس کا سرمایہ کسی اور کے پاس بھی موجود ہے اور وہ اس کی واجب حج کی ادائیگی کے لیے اقدام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس تحقیق کے بغیر ہی وہ حج کے لیے چلے جاتے ہیں سارے اس کے جو امانت دار تھے، اور بعد میں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ جناب علی اس کے تو اور بھی امانت دار موجود تھے اور انہوں نے بھی ہماری طرح اقدام حج کر دیا ہے، تو ایک حج کی اجرت وہ بے نسبہ کیا کر سکتے ہیں، ضامن نہیں ہے، باقی جو زائد مال انہوں نے خرچ کیا ہے اس کے ضامن ہوں گے۔ او حج یعنی زیادہ مال کے امانت دار موجود تھے اور ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے اس کی حج کی۔ فلا ضمان مع الاجتہاد علی الاقوى، قوی تر قول کی بنیاد پر اگر انہوں نے دوسرے امانت داروں کے بارے میں تحقیق کی تھی اور ان کو کوئی امانت دار معلوم نہیں ہوا تھا، پھر حج پہ چلے گئے سب، تو ان پر ضمانت نہیں ہوگی مال کی، ایک حج سے زیادہ جو خرچہ ہوا ہے۔ ولا معه، لیکن اگر اجتہاد اور کوشش نہیں کی تھی تو پھر ضامن لا مع الاجتہاد، یعنی اجتہاد کے بغیر اگر وہ سب حج پہ چلے جاتے ہیں، ضامن وہ ضامن ہوں گے ما زاد علی الواحدۃ، ایک حج سے زیادہ جو خرچہ انہوں نے کیا ہے، زیادہ حج انجام دیے ہیں، تو وہ پھر ضامن ہوں گے، اپنے اوپر وہ اس کی طرف تقسیم کریں گے، میت کے مال سے اس کو نہیں لے سکتے۔ وَلَوْ عَلِمُوا فِي الْأَثْنَاءِ سَقَطَ مِنْ وَدِيعَةِ كُلٍّ مِّنْهُمْ مَا يَخُصُّهُ مِنَ الْأُجْرَةِ وَتَحَلَّلُوا مَا عَدَا وَاحِدًا بِالْقُرْعَةِ إِنْ كَانَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ، اگر احرام کے بعد اپنے حج جو اس میت کی طرف سے انجام دے رہے ہیں اس کے دوران ان کو پتہ چل جاتا ہے، جبکہ انہوں نے پہلے ایک دوسرے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، اپنے علاوہ کوئی امانت دار تو موجود نہیں ہے، اب جناب علی ان کو پتہ چلا کہ اور کوئی امانت دار موجود نہیں ہے اور وہ چلے گئے حج پہ۔ احرام کے بعد ان کو پتہ چلا کہ ہمارے علاوہ بھی دو چار لوگ اس کے واجب حج کو انجام دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو یہاں تک تو ہر ایک جتنا خرچہ کر چکا ہے وہ اس میت کے مال سے اٹھا سکتے ہیں،
اس کے وہ ضامن نہیں ہوں گے۔ لیکن اب اس کے بعد جو اخراجات ہیں اور انہوں نے ادائیگیاں کرنی ہیں اس کی طرف سے حج کی، اس کی اجازت نہیں ہے، فقط ایک بندہ ان میں سے اس حج کو جاری رکھ سکتا ہے۔ تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ وہ قرعہ نکال لیں، جس کے لیے قرعہ نکلتا ہے وہ اپنی حج کو اس کی طرف سے مکمل کرے، اور بقیہ جو اس کی نیت سے حج انجام دے رہے تھے وہ احرام کو کھول دیں، اور جو مال باقی بچا ہوا ہے وہ اس کے وارثین کو پلٹا دیں۔ لو عالم فی الاثناء، اگر وہ سب اس خیال سے کہ اور کوئی اس کا امانت دار موجود نہیں ہے اور وہ سب ہی اس کی طرف سے حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور اثناء حج کے دوران یعنی ان کو علم ہو جاتا ہے کہ دوسرے بھی اس کا حج انجام دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ساقط من ودیعۃ کل منہم ما یخصہ من الاجرۃ، تو ان کے پاس جو امانت پڑی ہوئی تھی اس میت کی، ان میں سے ہر ایک کی امانت سے جتنی اجرت کا خرچہ ہو چکا ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ جتنی وہ ٹکٹ لگا چکے ہیں وہ تو انہوں نے خرچہ کر لیا ہے، وہ ساقط ہو جائے گا، اور باقی مال وہ واپس پلٹائیں گے، لیکن اس سے ابھی یہ خرچہ رہتا ہے۔ وَتَحَلَّلُ مَا عَدَا وَاحِدًا، اور وہ احرام کھول دیں گے سوائے ایک کے، ایک کو کہیں گے کہ آپ اس حج کو مکمل کریں، اور ایک کی تعین بھی کیسے ہوگی؟ بالقرعۃ، اس کو قرعہ نکال کے اس کو معین کریں کہ آپ اس حج کو مکمل کر لیں، اور ان کان بعد الاحرام، اگر کہ یہ احرام کے بعد ہو ان کو کرنا چاہیے، چونکہ انہوں نے دوسرے کی نیابت کے لیے حج کا احرام باندھا ہوا ہے۔ اگر انہیں ایک دوسرے کا علم ہو احرام باندھنے کے بعد تو پھر یہ کاروائی کریں گے، لیکن اگر احرام سے پہلے انہیں معلوم ہو جائے تو پھر پورے کے ذریعے ایک کو انتخاب کر لیں گے کہ آپ اس کی طرف سے حج کا احرام باندھے مکمل کریں، اور بقیہ احرام کے بغیر ہی واپس لوٹ جائیں گے۔